آج آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ جب ہمیں کوئی اللہ کا ولی مل جائے، اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جب ہمیں ان صفات کا حامل کوئی شخص ملے تو پھر ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، پھر ہمیں ان کی زیارت کرنی چاہیے، پھر ہمیں ان سے فیوز و برکات حاصل کرنی چاہیے، پھر ہمیں ان کے وجود کو نعمت اور غنیمت جاننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 4 شرطیں لکھی ہیں، فرمایا جب تک یہ 4 شرطیں نہ پائی جائیں کسی کو پیر نہ بناؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے۔ اس شخص کا فتویٰ ہے کہ جو جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی دلیل کے پیچھے درجنوں آیات ہوتی ہیں اور سینکڑوں احادیث ہوتی ہیں جو بادشاہ ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے پیر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نہ کسی صحابی کا بے ادب ہو، نہ اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہو، رسول اللہ کا مانتا ہو تو ساری صفتوں کے ساتھ میرے نبی کو مانتا ہو علیہ السلام۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اتنا عالم ضرور ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال لے۔ جاہل کی بھی بیعت درست نہیں ہوتی، بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ شرط ہے۔ پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری شرط یہ کہ اس کے پاس کم از کم اتنا علم ضرور ہو کہ ضرورت کا مسئلہ جو ضروری مسائل ہیں وہ جانتا ہو اور کتاب سے نکال سکے۔ اور تیسری شرط یہ بتائی کہ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، ظاہری طور پر شریعت کا پورا پابند ہو، شریعت اسلامیہ کا مخالف چلے اس کے باطن میں کوئی کوتاہی اگر ہے بھی تو انسان ساری زندگی مکمل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ اللہ کے ولی معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، محفوظ ہوتے ہیں۔ تو تیسری شرط یہ لگائی کہ وہ متقی پرہیزگار پابند سنت ہو، اور چوتھی شرط فاضل بریلوی نے یہ لگائی ہے کہ باقاعدہ کسی کا مرید ہو، کسی سے اسے اجازت بیعت حاصل ہو، کسی جگہ سے اس کا جانا نہ ہو، گھر بیٹھ کے نہ پیر بن گیا ہو، اس نے کہیں سے سلسلہ طریقت میں تربیت حاصل کی ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں اس کی بیعت جائز ہے، ورنہ کسی ایسے شخص کی بیعت کرنا جائز۔ لوگ اپنی مرضی سے، پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں پیر ہی کوئی پہاڑوں میں پکڑیں جا کے، جہاں کہنے والے تو بنے نا پیر صاحب ہم سے آیا نہیں جاتا ہے، خیر اب تو قریب والوں سے بھی نہیں آیا جاتا، وہ بھی مصروف ہی رہتے ہیں، وہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن لوگ پہلے پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو پیر پکڑیں جو بولے نہ، وہ بات نہ کرے، گم سم ہو۔ بالکل کہتے ہیں پیر صاحب بولتے نہیں، کیوں نہیں بولتے بھائی؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کی لاکھوں حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، حضور بولے ہیں تو حدیث بنی ہے نا۔ یہ بولتا ہی نہیں، اس کو بولنا آتا ہی نہیں، کہتے ہیں صرف پھونک مارتے ہیں، ان کو بتانا پڑھا لکھا نہیں۔ تو آپ تھوڑا معیار بنائیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے۔ پہلی بات یہ علامات، اب جو اللہ کا، اور میں نے ایک سوال کے جواب میں 4 شرطیں عرض کی، باقی میں صوفیاء کی اولیاء کی جو شرائط تھی وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا۔ اب جو اللہ کا ولی ہے ان سے پیار کریں، اور پیار بھی ٹوٹ کے کریں۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ایمان عطا کرتی ہے۔ یہ اولیاء کی محبت اللہ کا قرب دیتی ہے، رب کریم کے بندوں کی صحبت بندے کو اللہ والا بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے دیکھے کس انداز میں ولیوں کی عظمت بیان فرمائی، فرمایا اعلیٰ خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ کبھی ولا ہم یحزنون، کبھی غمگین بھی نہیں ہو۔ ساری دنیا کو خوف ہے، برادری کا، لوگوں کا، حکومتوں کا، اللہ کے ولی کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف۔ لیکن شرط قرآن نے یہاں بھی ساتھ ہی بیان کر دی، فرمایا شرط یہ ہے کہ الذین آمنوا، ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی
متقی میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے والا نہیں ہوتا، جو سارا دن لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتا پھرے نا، اس کا لفظ ٹھیک نہیں، اس کی فلانش ہے، وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے، گناہ سے بچنے والا متقی پرہیزگار، جو باریک باریک چیزوں سے بھی بچے، باریک باریک چھوٹا گناہ کرنے سے بھی بچے، ذرا سی کوتاہی سے بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ کہیں غلطی، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو بے دھڑک گناہ کرتا پھرے، شرع عام عورتوں سے ملاقات کرے اور سارے گانے باجے تماشے کرے، کہاں سے آ رہا ہے حلال حرام کی تمیز ہی نہ کرے، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو گیا؟ جب قرآن نے شرط لگائی وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، بہت بڑے امام تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی۔ ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی تھی۔ روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھیں، میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے، توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا، تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز میں۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، موٹی سی دو حرفی بات کرے۔ یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کرے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا، کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی، یہ متقی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو۔ کہنے لگی حضور میں نا محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں، لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کھاتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں تڑپ کے رویا۔ بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں۔ پوچھنا یہ تھا او بھائیو، یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے۔ ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی صفت، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چکرا گیا اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟
تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑے، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے۔ فرمایا نہیں، پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا آپا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ پرہیزگار لوگ تھے۔